السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، یہ دین اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں، جس پر عمل پیرا ہیں، اس دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہی دین مقبول ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے مذاہب اور ادیان ملیں گے۔ آپ کو ہندو دھرم نظر آئے گا، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، سکھ مت ہے، ایسے بہت سارے ادیان اور مذاہب آپ کو ملیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان مذاہب اور ادیان میں کون سا دین مقبول ہے، پسندیدہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دین صرف اسلام ہے، مقبول دین صرف اسلام ہے، پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اچھا، تو پھر دیگر مذاہب والے جو لوگ ہیں، جو ہندو دھرم کو فالو کر رہے ہیں یا عیسائی مذہب پر ہیں، یہودیت پر ہیں، دیگر مذاہب پر ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان مذاہب کو قبول نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ان ادیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یقیناً کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ ہمارے رب کی بات ہے، اس خالق کی بات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہم سب کا پالن ہار ہے۔ وہ رب ذوالجلال اپنی کتاب میں فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی شخص اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو فالو کرے گا، کسی اور دین کو اختیار کرے گا، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی ان دونوں آیتوں سے یہ واضح ہو گیا، یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں یا اس مذہب پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو واضح طور پہ اللہ نے بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو چھوڑ کر دیگر مذاہب کو اختیار کرنے والے آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے، ہمیشہ کی جہنم میں ہوں گے، سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے یہ چیز بہت اہم ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ جب دین اسلام ہی قابل قبول دین ہے تو دین اسلام ہے کس کے لیے؟ کیا اس کا اختیار صرف مسلمانوں کا ہے؟ کیا صرف دین اسلام مسلمانوں کے لیے ہے، یا دنیا کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کے بارے میں سمجھنا چاہیے، اسلام کے بارے میں جاننا چاہیے؟ تو یہ ضروری ہے کہ وہ جانیں اور یا ان کو بتایا جائے۔ تو بہرحال دوستو اور ساتھیو، مزید باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اور آئیں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں دین اسلام کو عطا کیا ہے، جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما اور اسی پر قائم رکھنا، اور ہماری موت ہو تو اسی دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔